الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو معلوم دن کا مالک یعنی قیامت کے روز کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھ جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان نعمت والوں کا راستہ نہ جن پر تیرا کبھی غضب نازل ہوا نہ جو کبھی گمراہ ہوئے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بلند تر درود پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میر انیس اللہ محمد کے نوحے کے چند شیر ملاحظہ کیجیے گا۔ مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر سانا آقا دیکھا، مجرے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا، صغیرہ سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں گر پڑے سینے
نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پا تڑپتا ہاں دیکھا ہاں مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ ہاں دیکھا ہاں مجرے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا ہاں مجرے خلق میں نے دیکھا شہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے نیزے پہ سر دل برے زہرا ہاں دیکھا ہاں مجرے خلق میں بیریدہ خلق نے اسی بی بی کے سر کو دیکھا کہ جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ ہاں دیکھا ہاں مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا
ہیں باواز بلند نعرہ صلوات. کہیں حسن کہیں شبیر بن گئی زینب، ارے کہیں حسن کہیں شبیر بن گئی زینب، کہیں پدین کی تقدیر بن گئی زینب، مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم، مگر یزید کے دربار میں خدا کی قسم، علی کی بولتی تصویر بن گئی زینب، علی کی بولتی تصویر بن گئی زینب. نعرہ صلوات. چوم کر آیا ہوں جب سے میں تیرا در عباس، چوم کر آیا ہوں جب سے میں تیرا در عباس، روز آتے ہیں فرشتے میرے گھر پر عباس، روز آتے ہیں فرشتے میرے گھر پر عباس، اور بات پانی کی اگر ہو تو کوئی بات نہیں، بات پانی کی اگر ہو تو کوئی بات نہیں، رکھ دے ہر خیمے میں دریا کو اٹھا کر عباس، رکھ دے ہر خیمے میں دریا کو اٹھا کر عباس، اور تیرے ورثے میں شجاعت ہے ابو طالب کی، تیرے ورثے میں شجاعت ہے ابو طالب کی، تو اکیلا ہی نظر آتا ہے لشکر عباس، تو اکیلا ہی نظر آتا ہے لشکر عباس، اور بھائی سردار جنا ساقی کوثر بابا، رے بھائی سردار جنا ساقی کوثر بابا، کون آئے گا بھلا تیرے برابر عباس، کون آئے گا بھلا تیرے برابر عباس، چوم کر آیا ہوں جب سے میں تیرا در عباس. نعرہ صلوات. نعرہ حیدری. جو بھی مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں برائے کرم وہ فرش مجلس پہ تشریف لیا ہے، مولانا مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں. نعرہ حیدری. نعرہ
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا ما حسن فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم صلوات محمد حضرات قرآن مجید کے 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي والقرآن العظیم، یعنی ہم نے آپ کو سبع مثانی، سبعہ کہتے ہیں عربی زبان میں 7، اور سبع مثانی کا مطلب ہوا وہ 7 کہ جن کو دہرایا جائے۔ تو یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو دہرائے جانے والے 7 یعنی 7 اور 7 اور قرآن عظیم عطا فرمائے۔ جب پیغمبر اسلام نے بھری ہوئی مسجد میں اپنے اصحاب کے سامنے، مکے اور مدینے کے رہنے والوں کے سامنے، انصار اور مہاجرین کے سامنے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو لوگوں نے پیغمبر سے یہ سوال کیا کہ اس آیت میں قرآن عظیم تو ہماری سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ 7 کہ جن کو دہرایا جائے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو دہرائے جانے والے 7 یعنی 7 اور 7، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 14
اور قرآن عظیم عطا فرمائے۔ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبع مثانی سے مراد سورہ حمد ہے، اور کیونکہ سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں، لہٰذا یہ سورہ جو مجھ پر 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک بار مکے میں نازل ہوا اور ایک بار مدینہ میں نازل ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے جتنے سورے ہیں تو کوئی سورہ مکی کہلاتا ہے اور کوئی سورہ مدنی کہلاتا ہے، یعنی پیغمبر کے دوران قیام مکہ قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور دوران قیام مدینہ یعنی پیغمبر جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اس کے بعد پیغمبر پر جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے 114 سوروں میں کچھ سورے مکی کہلاتے ہیں اور کچھ سورے مدنی کہلاتے ہیں، لیکن جو سورے مکی ہیں وہ مدنی نہیں ہیں اور جو سورے مدنی ہیں وہ مکی نہیں ہیں۔ لیکن سورہ حمد قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے جو پیغمبر پر مکے میں بھی نازل ہوا اور پیغمبر پر مدینہ میں بھی نازل ہوا، اور اسی کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے جو سبع مثانی کہا ہے یعنی دہرائے جانے والے 7، اس سے مراد سورہ حمد ہے، اس لیے کہ سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں۔ تو چونکہ اس سورہ میں 7 آیتیں ہیں لہذا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو دہرائے جانے والے 7 اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ ایک صلوات لیکن قبلہ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور مجالس میں اور خاص طور سے ایصال ثواب کی مجالس کا ایک اہم ترین جز ہوتا ہے فاتحہ، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں سورہ حمد سے متعلق چند باتیں عرض کر دوں اور مجلس کو تمام کر دوں۔ دیکھیں، ایک بات آپ میری طرف متوجہ رہیں، بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی ذاکر کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، یہ لکھنؤ کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن اکثر مقامات پر جب کوئی کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور صاحب خانہ کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے یا یوں سمجھیں کہ سماجی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی دوسرے فرقے کے لوگ مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں تو لوگ اکثر آ کے ذاکر کے کان میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی اختلافی بات نہ پڑھیے گا، کوئی کنٹروورسی والی بات نہ پڑھیے گا، یعنی جس بات میں اختلاف ہو وہ آپ نہ پڑھیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اختلاف سے کیا مراد لیتے ہیں، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اختلافی بات کا مطلب کیا ہو؟ اختلافی بات کا مطلب یا اختلافی موضوع کا مطلب عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر خلافت امیر المومنین کا تذکرہ ہوگا تو یہ اختلافی بات ہوگی، اگر غدیر و ثقیفہ کی بحث ہوگی تو یہ اختلافی بات ہوگی، اگر فدق پر تبصرہ ہوگا تو یہ اختلافی موضوع ہوگا۔ لیکن عزیزوں ایسا نہیں ہے، اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام مسائل میں اختلاف ہے، یعنی آپ اختلاف سے کہاں تک بچیں گے؟ انتہائی یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف کے سلسلے میں اختلاف ہے، اللہ کی صفات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تمام انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں آئے ان کی عصمت کے سلسلے میں اختلاف ہے، ان کے معصوم ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، خالی عصمت کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے بلکہ معیار عصمت کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ وہاں معیار عصمت کچھ اور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی معصوم ہے تو اس سے بھول ہو سکتی ہے، اسے چھوٹی موٹی خطا ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے نہ عصیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں عصیان کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دیکھیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ افطار کے بعد ہم بھی مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، تو بہت آرام سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے محسوس کیا تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ تک پہنچ جائیں کہ ہمارے یہاں معصوم کسے کہتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں۔ 4 چیزیں جس میں پائی جائیں اسے معصوم کہتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں عصیان نہ ہو، عصیان کا مطلب یہ کہ گناہ بالکل نہ کرے، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، وہ ہوتا ہے معصوم۔ دوسرے نسیان، نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، یعنی بھول جانے والی کیفیت اس میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں معصوم۔ اس کے بعد ایک چیز ہے خطا، غور فرمائیے کہ دیکھیے عصیان میں اور خطا میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی اس سے خطا بھی نہ ہو۔
خطا کبھی کبھی ایسے ہوتی ہے کہ آدمی ارادہ نہیں کرتا غلطی کرنے کا، لیکن اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تیر و کمان دے دیا گیا، یا کسی کے ہاتھ میں مثلا ایئر گن دے دی گئی یا ریوالور دے دیا گیا، اور سامنے ایک ٹارگٹ دے دیا گیا کہ آپ اس پر نشانہ لگائیں۔ آپ نے نشانہ لگایا، بالکل صحیح طریقے سے آپ نے نشانہ لگایا، جیسے تیر کو چلے کمان میں جوڑنا تھا ویسے آپ نے جوڑا، جیسے آپ کو بندوق اٹھانا تھی ویسے ہی آپ نے اٹھائی، جیسے آپ کو ٹارگٹ کرنا تھا ویسے ہی آپ نے ایم لیا، لیکن ٹارگٹ کے اوپر نشانہ نہیں لگا۔ اس کو کہتے ہیں خطا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اسے کہتے ہیں۔ لیکن بالکل کلیئر ہو گئی بات نا۔ تو معصوم سے خطا کا بھی امکان نہیں ہے، اور اسی خطا کے برعکس ایک شے ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں زلل۔ زلل کا مطلب آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ زلل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مثال یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ تیر و کمان اٹھایا بالکل صحیح طریقے سے اور نشانہ لگایا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن تیر نشانے پا نہیں لگا۔ ایک دوسرا معاملہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اناڑی آیا اور اس نے تیر و کمان اٹھایا، نہ اس نے صحیح طریقے سے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، نہ صحیح طریقے سے اس نے نشانہ لگایا، بس یہی اس نے کھینچا اور اس کے بعد اس نے تیر چلا دیا، لیکن اتفاق سے تیر جو تھا وہ نشانے پر لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نتیجہ تو صحیح برآمد ہوا، لیکن جو اس کے لیے راستہ اختیار کیا گیا وہ صحیح نہیں کیا گیا۔ معصوم سے نہ خطا ممکن ہے نہ زلل ممکن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سمجھ گئے؟ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ معصوم جو ہے وہ کسی صحیح کام کے لیے، صحیح نتیجے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرے۔ تو یہ چار چیزیں معصوم میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں ہمارے ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک اور اختلاف ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ یعنی ان کے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب اس کو نبوت ملتی ہے یا جب وہ اعلان نبوت کرتا ہے تب وہاں سے اس کی عصمت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، بلکہ جو معصوم ہوتا ہے اسی کو نبی بنایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تمام تر اختلافات ہیں۔ اسی طرح سے عزیزوں قرآن کے سلسلے میں اختلاف ہے، بدا کے سلسلے میں اختلاف ہے، بہت سی چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید قدیم ہے یا حادث ہے، اس کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو جہاں بہت سے اختلاف ہیں، تمام تر اختلافات ہیں، وہیں ایک اختلاف ہے۔ دیکھیے کوئی بات انہی مجالس کے حوالے سے آپ تک پہنچ جائے اور کسی بچے کو یاد رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی مجلس کی کامیابی ہے۔ مثلا ایک اختلاف بہت اہم ترین یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں بھی شدید ترین اختلاف ہے آپ کے اور دوسروں کے درمیان۔ یہ بسم اللہ کے سلسلے میں کیا اختلاف آپ کو پتہ ہے؟ آپ بھی کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی ایک شعر بھی پڑھے، سمجھ رہا، اگر کوئی کسی کے سامنے ایک شعر بھی پڑھے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ گھر سے نکلیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ لباس پہنیے، خالی نیا لباس نہیں بلکہ کوئی بھی لباس آپ پہنیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ کھانا کھانے کا آغاز کیجیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب کامن باتیں ہیں، وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ جو یہاں معصومیہ مسجد میں قرآن رکھا ہوا ہے اس میں بھی ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور اکبری گیٹ پر ایک منارہ مسجد میں جو قرآن رکھا ہوا ہے اس میں بھی ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اختلاف کس چیز کا ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں آپ تک پہنچنا ضروری ہے۔ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورہ سے پہلے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تبرکن لکھا ہے، برکت کے لیے لکھا ہے، یہ سورہ کا جز نہیں، یعنی وہ اس کو قرآن کا سورہ کا ایک صلوات پڑھے بر محمد کہتے ہیں ہاں لکھا ہوا
ہوا ہے، کہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن تبرکان برکت حاصل کرنے کے لیے کہہ لیجئے، پڑھ لیجئے، لیکن یہ سورہ کا جز نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ حمد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ہم سے پوچھئے تو وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین سے۔ آپ سے پوچھا جائے کہاں سے ہوتا ہے تو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ لیکن یہ بھی نہیں ہے، دیکھیں میں کلیئر کر رہا ہوں، اس وقت بہت قیمتی مجلس ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا جز نہیں مانتے، نہیں، ایک جگہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کا جز مانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہاں مانتے ہیں؟ سورہ نمل، نمل کہتے ہیں چیٹی کو، چیٹی والا سورہ نمل، تو وہ یہ مانتے ہیں کہ جو چیٹی والا سورہ ہے سورہ نمل، جس پہ جناب سلیمان کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ بیان ہوا ہے کہ جناب سلیمان جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ پر وادی نمل تھی، یعنی چیٹیاں تھیں، اور اس کی چیٹیوں کا سردار جو تھا وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے اور کہیں تم کچل نہ جاؤ۔ اس سورے میں اللہ نے ملک سبا کی ملکہ جن کا نام بلقیس تھا ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جناب سلیمان نے ان کو جو خط لکھا تھا دعوت اسلام کے سلسلے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سورے میں آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور بیچ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے کہ جب ملکہ بلقیس کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے دربار میں لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ خط جو ہے یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کے بیچ میں آیا ہے وہ تو قرآن کا جز ہے، لیکن سوروں سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یا نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کبھی کسی ہمارے بچے سے کوئی پوچھ لے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ حمد کا جز مانتے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا ثبوت پیش کریں گے آپ، کیا دلیل پیش کریں گے آپ؟ اب یہ میرا نقطہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میری حیثیت سے بہت بلند چیز ہے، ہمارے جو جید علماء بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے ہر بات کا جواب دیا، اور یہ ذاکرین جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہی کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں، بہت توجہ آپ حضرات کی، تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا۔ اس بات کا جواب انہوں نے اسی آیت سے دیا ہے جس کو اس وقت میں نے سرنامے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ آپ متوجہ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی دہرائے جانے والے 7، کیا دہرائے جانے والے 7 اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اور جب پیغمبر سے پوچھا کہ سبع مثانی سے مراد کیا ہے تو پیغمبر نے کہا کہ سبع مثانی سے مراد سورہ حمد ہے جس میں 7 آیتیں ہیں، اور چونکہ یہ سورہ مجھ پر 2 بار نازل ہوا لہذا اس کو سبع مثانی کہا گیا۔ تو اب قرآن مجید سے اور پیغمبر کے قول سے یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ حمد سبع مثانی ہے، اور اس سورے میں 7 آیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ اس سورے میں 7 آیتیں ہیں۔ ہمارے جید علماء کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مکمل آیت کے طور پر سورہ حمد میں شامل نہ کیا جائے تو 7 آیتیں مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ 6 آیتیں رہ جاتی ہیں۔ کتنی آیتیں رہ جاتی ہیں؟ 6 آیتیں رہ جاتی ہیں۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ سورہ حمد سے الگ کر دیں، آپ گن کے دیکھ لیجئے گا آپ کے گھر میں قرآن مجید ہے تو سورہ حمد کو شامل کرتے ہیں تو 7 آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورہ حمد کا جز ہے۔ دیکھیں عزیزوں، سورہ حمد کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ دیکھیں عزیزوں، رمضان میں افطار کے بعد کھڑے ہو کے 180 کی سپیڈ سے تراویح پڑھنا اور ہے، لیکن قرآن پر گفتگو کرنا اور ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھا بھی جائے۔ اور میرے خیال میں یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیشہ کیجیے، اور رمضان کا تو مہینہ ہے، اس میں اگر آپ 1 آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن بعد میں بھی یعنی سال بھر چاہے آپ 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحے پڑھیں، 3 صفحے پڑھیں، لیکن روزانہ قرآن مجید کی تلاوت
کرنا ضروری ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا اور بہت سی باتیں اچھی اچھی آپ کے سامنے آئیں گی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ ذرا غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ مکمل آیت ہے. اس مکمل آیت میں آپ مجھے بتائیں کتنے لفظ ہیں, یعنی آپ کتنے لفظ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک تو بسم, اس کے بعد اللہ, پھر رحمان, پھر رحیم. کتنے لفظ ہوئے؟ 4 لفظ. 4 لفظوں سے مل کر یہ آیت بنی ہے. اس میں ایک تو اللہ کا نام ہے, اللہ. اللہ جو ہے وہ اسم ذات ہے. اس کے بعد اللہ کے 2 اسماء صفاتی ہیں, رحمان اور رحیم. ایک خوبصورت سی بات میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں. آپ دیکھیے عزیزوں, اللہ واقعی رحمان الرحیم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ واقعی اللہ جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ رحمان جو ہے, رحمان, اب آیت میں 4 لفظ ہیں, بسم اللہ, رحمان اور رحیم. تو یہ رحمان جو ہے یہ 1/4 آیت ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے, 1/4 آیت ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 1/4 یعنی 1/4, 25% آیت ہے, آیت کا حصہ ہے الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان جو ہے یہ 4تھائی آیت ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے, سورہ حمد میں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ بھی مکمل آیت ہے. اب وہ لفظ رحمان جو بسم اللہ میں 4تھائی آیت کی حیثیت رکھتا تھا, وہ اب آدھی آیت کی حیثیت رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. اور کیا دیکھیں, سنیے عزیزوں جو میں عرض کر رہا ہوں, الرحمن الرحیم آدھی آیت ہوئی نا, رحمان اور رحیم, تو آدھی آیت رحیم اور آدھی آیت رحمان. نہیں, ابھی آپ کو لطف نہیں آیا, تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے. اب ذرا سورہ رحمان پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن. آپ غوطی نہیں کر رہے, خالی آپ نے کہا الرحمن, مکمل آیت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ میں جو رحمان کا لفظ 4تھائی آیت کی حیثیت رکھتا ہے اور رحمان الرحیم میں آدھی آیت کی حیثیت رکھتا ہے, سورہ رحمان میں مکمل آیت ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے ایک بار کہا رحمان, ایک بار آپ نے کہا الرحمان. مکمل آیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ مکمل آیت ہوئی. تو جب مکمل آیت ہوئی تو رمضان میں ایک آیت پڑھنے پر مکمل قرآن کا ثواب حاصل ہو گیا. کیا سنا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اب سمجھنے کی بات ہے یا نہیں؟ ایک بار آپ نے کہا الرحمن تو مکمل قرآن کا ثواب حاصل ہو گیا. دیکھیں, تھوڑا سا عقل کا استعمال کرے تو انسان کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. اب یہ بات کسی کے سامنے کہیے تو کسی کو شک تو نہیں, کسی کو شبہ تو نہیں؟ کہا نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. ہم نے الرحمن کہا اور مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہو گیا. آپ مجھے بتائیں الرحمن کہنے میں کتنی دیر لگتی؟ کتنی دیر لگی الرحمن کہنے میں؟ ہاتھ ادھر سے ادھر آیا, میں غلط نہیں عرض کرا, آپ نے کہا الرحمن, ہاتھ ادھر سے ادھر آیا اور مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہو گیا. ہمارے جیسے خاطی انسان کو, ہمارے جیسے گناہگار انسان کو مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہو گیا. لیکن کب؟ شوال میں کہیں تو نہیں, ذیقعد میں کہیں تو نہیں, ذی الحج میں کہیں تو نہیں, محرم صفر ربیع الاول میں کہیں تو نہیں, رجب شعبان میں کہیں تو نہیں, ماہ مبارک رمضان میں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے. شہر اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو اللہ کے مہینے کی یہ فضیلت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاتھ ادھر سے ادھر آئے تو مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہو جائے. تو بھیا اللہ کے مہینے میں اگر ہمارا جیسا خاطی انسان خالی الرحمن کہہ دے تو مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل ہو جائے. تو جو ید اللہ ہو, عین اللہ ہو, وجہ اللہ ہو, لسان اللہ ہو, اگر وہ ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان قرآن تمام کر لے تو حیرت کیا ہے. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد. خدائے سخن میر انیس آل اللہ مقام ہو. ظاہر سی بات ہے کہ نام ہی کافی ہے میر انیس کا. ایک مرثیہ کا ان کے ایک بند ہے, بڑی خوبصورت سی بات انہوں نے اپنے بند میں کہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تھے حافظ کلام خدا
شاہ ذوالفقار. غضب کیا قسم خدا کی. کہتے ہیں تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار, لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پر جب سوار. لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پر جب سوار, دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار. دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار. اور قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. قرآن شروع کرتا تھا وہ شعر کردگار. اور کس کا سوائے مصحف ناطق یہ کام تھا, اور پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. صلوات بر محمد وآل محمد. پہنچا ادھر جو پاؤں, ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد. پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اہل بیت کی معرفت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہوگا. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اسی سب مسانی پر آپ سے گفتگو ہو جائے. تو یہ سورہ حمد ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جتنے سورے ہیں, کسی سورے کا ایک نام ہے, کسی سورے کے 2 نام ہیں, کسی کے 3 نام ہیں, لیکن سورہ حمد کے بے شمار نام جو تفاسیر میں ملتے ہیں. اس کو سب مسانی بھی کہا جاتا ہے, اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. کیا کہا جاتا ہے؟ سورہ شفا. دیکھیے آج کل جو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں کہ بھئی کوئی عمل بتا دیجئے, یہ بتا دیجئے, وہ بتا دیجئے, کوئی تعویذ دے دیجئے ان کے پاس ان کے پاس. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزوں کہ ہمارا دین جو ہے, یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی کو تلخ محسوس ہو, کہ ہمارا دین جو ہے وہ آقاؤں کا دین ہے, باباؤں کا دین ہے. سمجھ رہا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیں جانے وانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ مولا متقیان کا ارشاد گرامی ہے بڑا خیر. جب کسی نے کہا کہ حاتم بڑا سخی تھا اور 40 دروازے بنوائے تھے اور ہر دروازے سے آنے والے کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا تھا, تو آپ کے مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ کے مولا نے فرمایا تھا کہ علی کا معیار سخاوت یہ ہے کہ ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. تو بھیا اگر ہم مولا علی کے در کے سائل ہیں تو پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت کوئی ٹپکل قسم کے اعمال بھی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. مثلا سورہ حمد, اب بالکل آسان سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سورہ حمد پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے, مستند معتبر. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا کوئی مرض ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحیح لفظ ہے, وہ مرض ہی ہے, مرض نہیں. تو دنیا کا کوئی مرض, کوئی بیماری سوائے مرض الموت کے ایسی نہیں ہے جس کا علاج سورہ حمد میں موجود نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اب آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی بہت الجھا ہوا عمل میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ کیجو, یہ کیجو, یہ کیجو, یہ کیجو, خالی سورہ حمد. اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, کوئی بیماری ایسی نہیں, کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج سورہ حمد میں موجود نہ ہو. اسی لیے اس کو سورہ شفا کہا جاتا ہے. سمجھ رہا ہے؟ اس کا ایک نام ہو سکتا ہے کبھی آپ سے کوئی کہے سورہ شفا, تو آپ سوچیں یہ سورہ شفا قرآن مجید میں کہا ہے, تو سورہ حمد ہی کا نام سورہ شفا بھی ہے. تو سورہ حمد کو سورہ شفا کہتے ہیں. اب پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے. اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کی سیرت نگاروں نے ایک واقعہ تحریر کیا, چھوٹا سا واقعہ ہے. اب وہ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کسی سفر پہ چلے جا رہے تھے, سفر پہ جا رہے ہیں. اب آج کل سفر بہت آسان ہو گیا, اس وقت سفر کافی مشکل تھا. تو راستے میں لوگ اکثر کہیں پر تھوڑا سا پڑاؤ ڈالتے تھے, رکتے تھے, ٹھہرتے تھے, آرام کرتے تو پھر آگے بڑھتے تھے. مثلا 20-25 کلومیٹر چل لیے, اس کے بعد رکے اور پھر آگے بڑھے, پھر رکے اور پھر آگے بڑھے. تو ایک جگہ پر پیغمبر کے قافلے نے قیام فرمایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ شاہراہ پہ قیام کیا تو سامنے ایک بستی تھی, ایک گاؤں تھا, وہاں کچھ لوگ تھے. تو اب پیغمبر کا قافلہ وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. اس بستی سے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے, قافلے کو دیکھ کے
دیکھیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، بلکہ کسی سے بھی مدد مانگنے لگتا ہے کہ بھئی کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی ہماری فریاد پہنچنے والا ہے. تو وہ لوگ پیغمبر اسلام کو یا ان کے قافلے والوں کو پہچانتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آئے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری بستی میں غضب ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہماری بستی میں ایک لڑکے کو ایک سانپ نے کاٹ لیا. تو کیا کوئی ایسا آدمی یہاں پر موجود ہے آپ کے قافلے میں جو سانپ کا زہر اتار دے؟ جیسے آج بھی کچھ لوگ اس طرح کی باتوں میں یقین رکھتے ہیں، تو اس نے یہی کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو سانپ کا زہر اتار دے. تو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. وہ اس کے ساتھ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو بستی کے سارے لوگ اس کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہنے لگے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے قافلے کے ایک آدمی نے ہمارے ایک نوجوان کو جو بالکل موت کے منہ میں جا رہا تھا اور سانپ کا زہر اس کے اوپر پوری طور پہ اثر کر چکا تھا، اور انہوں نے کچھ پڑھا اور وہ ٹھیک ہو گیا. کیا سنا آپ؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد. دیکھیں یہ آپ سب کے لیے ہے، وہ کرونا ہو یا یہ ہو یا وہ ہو، تو زیادہ سے زیادہ سورہ حمد کی تلاوت، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، زیادہ سے زیادہ سورہ حمد کی تلاوت جو ہے یہی تمام بیماریوں کو دور کرنے والی ہے. تو پیغمبر اسلام نے اپنے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تم یہ فن بھی جانتے ہو، سانپ کا زہر اتارنے کا؟ تو اس صحابی نے مسکرا کے کہا کہ میں کوئی فن ون نہیں جانتا ہوں. کہ پھر تم نے یہ کام کیسے انجام دیا؟ تو اب دیکھیے ہر صحابی الگ الگ معیار رکھتا ہے. اب وہ صحابی ایسا تھا کہ جو منافقین میں نہیں تھا، پیغمبر کی بات پر یقین رکھنے والا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے ایک دن مسجد میں ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ حمد میں ہر بیماری کا علاج ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ حمد میں ہر بیماری کا علاج ہے. تو بس آپ ہی سے سنا تھا تو میں وہاں گیا اور اس لڑکے کے اوپر میں نے سورہ حمد پڑھ کے دم کیا. ظاہر سی بات ہے کہ عقیدے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ، اور جب میں نے اس کے بعد سورہ حمد پڑھ کے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور زہر کا اثر دور ہو گیا. دیکھیں یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا، لیکن ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لوگ سورہ بقرہ کی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے فلاں صحابی کو 40 سال میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ارے بھیا سورہ بقرہ تو 2.5 پاروں پر محیط ہے، بہت بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ. آپ کہہ رہے ہیں وہ یاد نہیں ہوا. ہم تو صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جو صاحب ہجرت میں ساتھ جا رہے تھے اور جب غار میں پہنچے اور سانپ نے کاٹا تو رونے لگے، تو ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس صحابی کو سورہ حمد بھی یاد نہیں تھا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. چھوٹا ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ. بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے. تو یہ سورہ حمد ہے. اب ایک آخری نام سورہ حمد کا اور بھی ہے، وہ ہے فاتحہ. کیا ہے؟ فاتحہ. اور میرے خیال میں آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں. انہوں نے کہا فلاں کا فاتحہ ہو رہا ہے اور ان کے سیوم میں فاتحہ ہو رہا ہے، ان کے 40 میں فاتحہ ہو رہا ہے. تو یہ فاتحہ جو ہے، فاتحہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بریانی بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو. فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سورہ حمد کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سورہ حمد کا نام ہے فاتحہ. کیا نام ہے سورہ حمد کا؟ فاتحہ. ذاکر ممبر پر مجلس سے پہلے ایک بار تو ہم نے کہا آپ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں اور ایصال ثواب کر دیں مرحومہ کو. آپ نے کر دیا. اس کے بعد ہم نے کہا فاتحہ، صرف اتنا ہی تو کہا. سارے ذاکر کہتے ہیں ایصال ثواب کی مجلس نہ ہو تو شروعات ہی یہیں سے ہوتی ہے فاتحہ، یہی تو کہتے ہیں ذاکر. اب جب کوئی کہتا ہے فاتحہ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتے ہیں. یہی تو کرتے ہیں نا. صرف سورہ حمد پڑھتے ہیں اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتے ہیں. یہ جو فاتحہ پڑھا جاتا ہے، سورہ حمد پڑھا جاتا ہے، یہ کسی کو بخشا نہیں جاتا. بس آپ نے پڑھا اور اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہو سکتا ہے بہت سے بچے نہ جانتے ہوں کہ یہ مجلس سے پہلے یہ کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے عزیزو؟ پیغمبر اسلام کے لیے ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام اپنے سر میں درد محسوس کرتے تھے. سن رہے ہیں آپ؟ جب اپنے سر میں درد محسوس کرتے تھے
تو پیغمبر اس طرح سے ہاتھوں کو کرتے تھے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس میں کوئی ایسا ہی نہ کر لے دور سے, بلکہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ رسم ہے, بلکہ یہ پیغمبر کی سیرت ہے کہ جب پیغمبر اپنے سر میں درد محسوس کرتے تھے تو اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو کرتے تھے اور سورہ حمد پڑھتے تھے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیتے تھے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر درد سر ہو تو اس کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ سورہ حمد پڑھو اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لو. عزیزوں, میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا, کسی کتاب میں نہیں دیکھا, نہ کسی اور سے سنا ہے, لیکن میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ شاید ہمارے یہاں علماء نے, خطبہ نے, جو بزرگ علماء گزرے ہیں, ہم نے تو شروع کیا نہیں, انہوں نے شاید مجلس سے پہلے یہ رسم اس لیے بنائی کہ ایک بار کہا جائے فاتحہ اور لوگ سورہ حمد پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں. یہ شاید اس لیے بھی کہا کہ جب کوئی ذاکر, کوئی عالم مجلس پڑھتا ہے اور وہ مثلا 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتا ہے تو 1 گھنٹے کی مجلس کے پیچھے اس کی 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کی محنت ہوتی ہے. اب جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ کم سے کم یہ تو چاہتا ہی ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے وہ میری طرف متوجہ رہیں, کسی کا ذہن منتشر نہ ہو, سب تک میری بات پہنچ جائے, سب کی سمجھ میں میری بات آ جائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب یہاں اس وقت مجلس ہو رہی ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی پیدل آ رہا ہے, کوئی بائک سے آ رہا ہے, کوئی یہ ٹریفک جھیلتا ہوا آ رہا ہے, کوئی جام سے نکل کے آ رہا ہے, کوئی افطار کر کے فوراً چلا آ رہا ہے تو اس سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو لوگوں کے ذہن منتشر ہیں, کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے, کسی کو الجھن ہو رہی ہے, شاید اسی لیے کہا گیا کہ پہلے کو فاتحہ کہو. اب سورہ حمد پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے, یعنی بالکل فریش ہو گئے اہل بیت کا ذکر سننے کے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ہے طریقہ یا نہیں؟ اچھا, ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ فاتحہ, دیکھیں شاید ایک مجلس میں اتنی باتیں کوئی آپ کو بتائے نا, میں بہت جلدی سے عرض کر گیا, تو مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے, اس کو بعد میں بھی آپ سن سکتے ہیں. تو فاتحہ, یہ فاتحہ کا لفظ آپ کو پتا ہے کہاں سے بنا ہے؟ اس میں بہت سے رخ ہیں. فاتحہ جو ہے یہ افتتاح سے بنا ہے, اناگریشن, ادگھاٹن, آغاز, شروعات, سمجھ رہے ہیں؟ یہ فاتحہ جو ہے یہ اس سے بنا ہے. تو سورہ حمد کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. اسی لیے فاتحہ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے. ہمارے گھر میں جو قرآن رکھا ہوا اس میں پہلا سورہ جو ہے وہ یہی ہے. اور مکارم شیرازی نے جمع قرآن کے سلسلے میں جو بحث کی ہے, جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں, یہ بالکل الگ بات ہے اس وقت بس ایسے ہی عرض کر رہا ہوں, کہ پیغمبر کے زمانے ہی میں قرآن جمع ہو چکا تھا. اس کے ثبوت کے طور پر انہوں نے یہی بات پیش کی ہے. انہوں نے کہا بھائی قرآن مجید میں جو سورہ حمد ہے اس کو پیغمبر اسلام نے بھی فاتحہ کہا. تو جو پیغمبر نے فاتحہ کہا تو کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا اس ترتیب سے سورہ حمد فاتحہ نہیں ہے, بلکہ فاتحہ کس ترتیب سے ہے کہ جو قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ حمد فاتحہ ہے. تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اگر پیغمبر کے زمانے میں قرآن جمع نہ ہو گیا ہوتا تو پھر پیغمبر سورہ حمد کو فاتحہ نہ کہتے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. تو یہ ہے فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے فاتحۃ الکتاب. تو سورہ حمد ہے جو سب مسانی ہے. سب مسانی کا مطلب دہرائے جانے والے ساتھ. جہاں سے ہم چلے تو وہیں پر واپس آ گئے. تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, امام جعفر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیونکہ سورہ حمد سب مسانی ہے, یعنی دہرائے جانے والے ساتھ ہیں, اسی لیے جب تک نماز میں 2 بار سورہ حمد نہ پڑھا جائے, اللہ اکبر, اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی ہر نماز میں کم سے کم 2 بار سورہ حمد پڑھنا ضروری. آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ باقی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں, لیکن 2 پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھنا
ضروری ہے. تو 2 بار سورہ ہم جب تک نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی. اب آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ یہاں مسجد میں مجلس ہو رہی ہے, آج بھی آپ نے نماز پڑھی تو سورہ حمد ہی پڑھا مغربین کی نماز میں, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, فجر میں بھی. اب اگر کوئی کہے صاحب ایک عرصہ ہو گیا سورہ حمد پڑھتے پڑھتے, اب کوئی دوسرا سورہ پڑھ لیا جائے, اب تو سب کو یاد ہو گیا, اب کوئی اور سورہ پڑھ لیا جائے تو جواب کیا دیا جائے گا؟ نہیں, سورہ حمد کی جگہ کوئی اور سورہ نہیں پڑھا جا سکتا. کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ سورہ حمد میں کہ نماز میں سورہ حمد پڑھو, تو کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ نماز میں سورہ حمد پڑھو, لہذا بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں ہو سکتی. تو جیسے پیغمبر سے نمازیوں نے پوچھا کہ سورہ حمد میں کیا پڑھیں, پیغمبر نے کہا نماز میں کیا پڑھیں, پیغمبر نے کہا سورہ حمد پڑھو, تو سب سورہ حمد پڑھتے ہیں. ایسے ہی ذاکرین نے پوچھا کہ مجلس میں کیا پڑھیں, کیا سن رہا ہے آپ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے. تو بغیر سورہ حمد کے نماز مکمل نہیں ہو سکتی, بغیر ذکر علی کے مجلس مکمل نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد, بغیر ذکر علی. خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو عالی کرے, خصوصاً ان کے بھائیوں کو اور دیگر اعزاء اور اقربا کو خداوند عالم صبر عطا کرے اور ایصال ثواب کی اور توفیق عطا فرمائے. ہاں عزیزوں, یہ بھائی بہن کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. کربلا کے واقعے میں ہر چیز کی مثال موجود ہے. ساری کائنات میں نہ کوئی ایسا بھائی, نہ ساری کائنات میں کوئی ایسی بہن, حسین جیسا بھائی اور زینب جیسی بہن. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں, کتنی محبت تھی جناب زینب کو امام حسین سے اور امام حسین کو جناب زینب سے. جب شہزادی زینب کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ ہوئی, یہ عبداللہ ابن جعفر بہت بڑی شخصیت کا نام ہے, جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر. تو جب ان کے ساتھ جناب زینب کا عقد ہوا ہے تو مولا علی نے عقد میں ایک شرط رکھی تھی, اور آپ کو معلوم ہے وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ اگر کبھی زینب اپنے بھیا سے ملنے کی خواہش ظاہر کریں گی تو عبداللہ مانے نہ ہوں, فوراً بھائی بہن کی ملاقات کرائیں. عزیزوں, روزانہ کبھی جناب زینب امام حسین کے گھر آتی تھی, اور اگر زینب امام حسین کے گھر نہیں آتی تھی تو آقا حسین اپنی بہن کے گھر جاتے تھے ملاقات. بھائی بہن کو ایک دوسرے کے بغیر قرار نہ تھا, چین نہ تھا. کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں, کتنی محبت تھی, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک مشہور واقعہ ہے کہ امام حسین شہزادی زینب کے گھر پہنچے, گھر میں داخل ہوئے, بی بی سین خانہ میں آرام فرما رہی تھی, گرمی کا موسم تھا, بی بی سین خانہ میں آرام فرما رہی تھی, اور دھوپ بی بی کے چہرے پر پڑ رہی تھی. اب جو امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو آقا حسین اپنی ابا سے سایہ کر کے کھڑے رہے. امام حسین کافی دیر کھڑے رہے, جناب زینب کے چہرے کے اوپر سایہ کیے ہوئے امام حسین. کچھ دیر کے بعد بی بی کی آنکھ کھولی تو سایہ محسوس ہوا, سر اٹھا کے دیکھا, کیا دیکھا کہ چاہنے والا بھائی سایہ کیے ہوئے کھڑا ہوا. جناب زینب نے کہا بھیا حسین آپ نے جگا لیا ہوتا. کہا بہن زینب میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلق. عزیزوں, بی بی زینب نے دیکھا کہ بھیا حسین کی پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے, لیکن حسین ابا کا سایہ کیے ہوئے کھڑے رہے. عزیزوں, شہزادی زینب اٹھی, شکر کا سجدہ کیا, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایسا چاہنے والا بھائی عطا کیا. اور شکر کے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. آپ کو معلوم ہے کیا دعا کی؟ کہ پروردگار آج میرے چہرے پر دھوپ تھی,
تو میرے بھیا نے اپنی ابا سے سایہ کر لیا۔ پروردگار کبھی میرا بھیا دھوپ میں ہو تو میں بھی اپنی چادر سے سایہ کر کے کھڑی ہو جاؤں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ عزیزوں کتنی محبت تھی امام حسین کو جناب زینب سے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ موقع بی بی زینب کو مدینے میں نہیں ملا کہ حسین آرام کر رہے ہوں اور زینب چادر سے سایہ کر کے کھڑی ہو جائے۔ زینب کو یہ موقع مکے میں نہیں ملا کہ حسین دھوپ میں ہو، زینب چادر سے سایہ کر کے کھڑی ہو جائے۔ لیکن ہاں عزیزوں ایک وقت ایسا آیا جہاں یہ دکھیا بہن دیکھ رہی تھی۔ اب وہ کون سا موقع تھا کہ جب کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا تھا۔ عزیزوں اس وقت زینب کو یہ واقعہ یاد آیا، آواز دی پروردگار میں دھوپ پہ لیٹی ہوئی تھی، میرے بھیا نے آبا سے سایہ کر لیا، اب میرے بھیا کا لاشا دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بہن کیسے سایہ کرے جس کے سر سے چادر بھی چھین لی۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت میں زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں میں سے۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح سے الحمدللہ علیہ غیر